فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ میرے بکھرے ہوئے خوابوں کو ترازو دے دے، میرے مولا میرے جذبات پہ قابو دے دے۔ میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مدرسہ مفتاح العلوم کے اراکین، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس دینی پروگرام میں میری حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آج میں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا جنہوں نے مذہب اسلام کی عبارت اپنے خون جگر سے لکھی تھی، جنہوں نے مذہب اسلام کی آبیاری اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے بعد، قربان کرنے کے بعد کیا تھا، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا مگر دین پر کبھی آش نہیں آنے دیا۔ ان نفوس قدسیہ کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اس پوری کی پوری آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے تذکرہ کیا ہے صحابہ کرام کا، لیکن اس صحابہ کرام کی سیرت کو جو عنوان بنایا وہ محمد الرسول اللہ۔ آخر سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ امت مسلمہ کو یہ راز سمجھ میں آ جائے کہ ذات محمد نہ ہوتی تو صحابہ کہاں سے وجود میں آتے؟ کیا ان کے علم نے انہیں صحابی بنایا؟ کیا ان کے عمل نے انہیں صحابی بنایا؟ کیا ان کے زہد و ورع اور تقوی نے انہیں صحابی بنایا؟ ہر سوال کا جواب نفی میں ہے۔ پھر آخر صحابی بننے کی وجہ امتیاز کیا تھی؟ صحابی بننے کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ تھی والذین معه، انہوں نے ایک نگاہ محبت سے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملا نہ ملا، رمضان تک وہ جیا نہ جیا، جنہیں موقع مل گئے وہ درجے پا گئے،
جنہیں موقع نہ ملے وہ درجے میں کم رہ گئے. یہ بحث اپنی جگہ، لیکن کسی صحابی کے کسی عمل نے اسے صحابی نہ بنایا. اگر بنے ہیں تو بحالت ایمان ایک نگاہ محبت سے چہرے مصطفیٰ کے دیدار نے اسے صحابی بنا دیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کے سارے علماء جمع ہو جائیں، فضلاء جمع ہو جائیں، مدرسین جمع ہو جائیں، مفکرین جمع ہو جائیں، حضور کے اس ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے نام لکھنا بھی نہیں آتا. دنیا کے سارے تہجد گزار جمع ہو، 5 وقتہ نمازی جمع ہو جائیں، سنن و نوافل کا اہتمام کرنے والے جمع ہو جائیں، حضور کے اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے ایمان لانے کے بعد ایک وقت کی نماز بھی نہ ملی ہو، اس کی موت ہو گئی. ہجرت کا اعلان ہوتا ہے اور یہاں سے ایک نئی تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے. ابو بکر ہجرت کا حکم ہوا ہے، چلو مدینے چلتے ہیں. صدیق اکبر نے پلٹ کے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں، انہی قدموں پہ ساتھ مدینے چل رہی ہے. دشمنوں کی ننگی تلواروں کا محاصرہ ہے. دشمنوں نے تلواریں لے کر حضور کے گھر کے چاروں طرف گھیرا بنا رکھا ہے. کالی آج رات تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے. علی نے انجام نہیں دیکھا، تلواروں کے سائے میں سو گئے. دشمن ہے کھڑے، شمشیر بکف سوئے ہیں. علی ہجرت کی ہے شب کہ شان سے فرش رسالت پہ ایک شیر دل انسان ہوتا ہے. یہ ان کا ایمان تھا. ابو طلحہ شرابوں کے تاجر تھے، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صدا بلند ہوئی. الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت. لوگوں یاد کر لو، نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا. سمینا واتانا کی ایسی تصویر بنے کہ ہونٹوں سے لگے ہوئے جام پھینک دیے. مدینہ کی گلیوں میں صرف اور صرف شراب دکھائی دے رہا تھا. یہ ان کا ایمان تھا. غزوہ خیبر میں کسی نے آ کے شکایت کر دی، حضور گدھے ختم ہوتے جا رہے تھے، سواریوں کا انتظام کر کے واپس گھر کیسے جائیں. حضور نے گھریلو گدھے کے تناول سے منع فرمایا. حکم پیغمبری میں ایسی گردن جھکائی، پکتی ہوئی ہاڑیاں پلٹا دی. ہے ان کا ایمان تھا. حضور پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. کچھ مسلمانوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، فرمایا کھڑے ہوئے لوگوں سے گزارش ہے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حضور کی صدا سنی، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے. حضور نے دیکھا، نگاہ اقدس پڑی، دیکھا عبداللہ ابن مسعود جوتوں میں بیٹھا ہوا. کہا عبداللہ جوتوں میں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول میں مسجد میں داخل ہوا، آپ کی صدا کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، میں آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا، مسجد کے جوتوں میں بیٹھ گیا. یہ ان کا ایمان تھا. اور محبت تو ان کی ایسی تھی کہ مکہ چھوڑ کے جب مسلمان گئے تھے تو کچھ لے کر نہیں گئے تھے، تن کے کپڑے صرف موجود تھے. سب کچھ لٹا گئے. کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے چھاؤں میسر نہیں. مدینہ کے مسلمانوں نے سب کچھ مکہ کے مسلمانوں کے لیے قربان کر دیا تھا. مکہ کا ایک بھوکا ہوا مسلمان مدینہ پہنچتا ہے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں خبر بھیجواتے ہیں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، ہر گھر سے صدا آتی ہے رسول پاک کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ایک صحابی ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول اسے میرے گھر کا مہمان بنا دیجیے، لے کر اپنے گھر چلے جاتے اس مسلمان۔ بیوی سے پوچھتے کچھ کھانا موجود ہے؟ کہتی ہیں شوہر نامدار بچوں کا کھانا موجود ہے، مہمان کو گلا دیا تو بچوں کو بھوکا سلانا پڑے گا۔ کہا ہمیں بھوکا سو جانا منظور ہے، تمہیں بھی بھوکا سونا منظور ہے، بچوں کو بھوکا سلا دینا یہ بھی منظور ہے، مگر محمد کے کسی ساتھی کو میں بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ گھر کا چراغ بجھا دیا، زوجین تھالیاں بجاتے رہے، مہمان گھر سے کھا کر نکل گیا، بچے بھوکے سو گئے، ادھر سے مہمان نکلا، ادھر سے جبریل آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضور پاک آپ کے ایک صحابی نے پورے گھر والوں کو بھوکا سلا کر ایک مسلمان کی ایسی ضیافت کی ہے کہ اللہ نے اس کی ضیافت کو قرآن مجید کی آیت بنا دیا ہے۔ میدان جنگ میں ایک مسلمان کو پیاس لگی تھی، زخمی حالت میں تڑپ رہا، اس نے کہا پانی، اس کے لیے پانی موجود کروایا گیا، پینے کے لیے چلا، دوسری طرف سے آواز آئی پانی، دیکھا وہ بھی زخمی مسلمان نے خود پانی نہیں پیا، اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ دوسرا مسلمان پینے جا رہا تھا، تیسری طرف سے صدا آئی پانی، اس نے خود نہیں پیا، تیسرے کو بھیج دیا۔ جب پانی لینے والا تیسرے مسلمان کے پاس پہنچا اس کا انتقال ہو چکا تھا، پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا، اس کی بھی روح نکل چکی تھی، پہلے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کے حوالے جا چکا تھا۔ ایک دوسرے کی محبت میں تینوں نے زندگی دے دی، جان قربان کر دیا، مگر محبت میں ایک دوسرے کے لیے پانی نہیں پیا، یہ ان کا ایمان تھا۔ اور جب دولت کی ضرورت پڑی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی راہ میں جو قرضہ دے دے، یہ مدرسے کے چندے کا اعلان ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جو چندہ دے دے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے دے دے گا۔ ایک صحابی رسول کھجوروں کا باغ تھا، اس میں 600 درخت لگے ہوئے تھے، دوڑے ہوئے تشریف لائے، اللہ بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول کہا جنت ملے گا۔ اللہ کے رسول مجھے تو جنت مل گئی، میری بیوی کو بھی جنت چاہیے، کہا اسے بھی جنت ملے گا۔ اللہ کے رسول مجھے بھی جنت، میری بیوی کو بھی جنت۔ خوشخبری ملی، دوڑتا ہوا باغیچے میں گیا، بیوی سے کہا بیوی کھجوریں پھینک دو، باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے اللہ کو باغ دے دیا ہے، بدلے میں جنت لے لی ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پہ چندے کا اعلان فرماتے ہیں، صدیق اکبر اٹھے، گھر کا پورا اثاثہ اٹھا کے لائے، حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ فاروق اعظم آدھی دولت لے کے پہنچ گئے، عثمان غنی 1000 اونٹ لے کر آئے، عبد الرحمن بن عوف چاندیوں کا ڈھیر لے کر آئے، عاصم بن عدی ٹن کے حساب سے کھجوریں لے کر آئے۔ ایک غریب صحابی بہت دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، کہا ہمارے پاس تو کچھ موجود ہی نہیں، ہم کیا لے کر جائیں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا، مجلس سے باہر نکلا، ایک یہودی کے باغیچے میں پہنچا، رات بھر مزدوری کرتا رہا، صبح ہوئی، 4 کلو کھجوریں ملی، 2 اپنے گھر میں رکھ دیا، 2 حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور ادھر سے حضور کے قدموں میں ڈالا،
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے سارے رئیسوں کے مال پہ، مدینہ کے سارے رئیسوں کے مال پہ اس کے 2 کلو کھجوروں کو رکھ کر امت محمدیہ کو یہ میسج دیا کہ سماج کے غریب لوگوں، کمزوروں، مفلسوں، محتاجوں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں دیتے رہو، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کے یہاں خزانوں کے ڈھیر نہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور آج ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے جان مانگی تو جان دینے کے لیے بھی نکل پڑے۔ غزوہ بدر کا منظر ہے، 2 نوجوان 14-15 سال کے بچے غزوہ بدر میں کود پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ ایک صحابی موجود تھے، کہا میں نے ادھر دیکھا 14 سال کا نوجوان، ادھر دیکھا 15 سال کا نوجوان۔ ہم نے کہا بھتیجو پوچھتے کیوں؟ کہا میری ماں نے مجھے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے جو کائنات کے امام کو گالیاں دیتا ہے، یا آج میں زندہ رہوں گا یا ابو جہل زندہ رہے گا۔ کہا میں نے غزوہ بدر کے اندر ابو جہل کی طرف اشارہ کیا، تلوار گرد و غبار سے ہٹ گیا، اور جب میدان سے گرد و غبار ہٹا، دونوں بچوں کے تلواروں سے خون بہ رہا تھا۔ ایک کہتا تھا دشمن رسول کو میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا تھا اس کے سر کو میں نے قلم کیا۔ حضرت عمیر کھجوریں کھا رہے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی لمبائی اور چوڑائی کا تذکرہ کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول وہ عطا کیسے ہوگی؟ کہا شہادت سے۔ کھجوریں کھا رہے تھے، ذہن میں خیال پیدا ہوا کھجوریں کھانے میں مصروف ہو جاؤں گا، دیر ہو جائے گی، کھجوریں پھینک دی، میدان جنگ میں کود گئے، شہادت کی موت ملی، جنت رسید ہو گئے۔ آج نوجوانوں، تمہیں شریعت کو پڑھنا ہے، تمہیں دین کو سمجھنا ہے، تمہیں منہج صحابہ کو اختیار کرتے ہوئے ضرورت پڑی تو اسی مشن کے لیے رب کی راہ میں تمہیں جانے بھی قربان کر دیں گے۔ آج ہم سے وہ لوگ بھارتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے جن کا بھارت کی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج ہم کمزور لاچار ہیں، اور ایک وہ تھے جن کے اندر ایمان کی وہ طاقت تھی، میدان جنگ میں جاتے تھے، تحفے میں سینکڑوں سر لایا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کا اعلان فرماتے ہیں، اور 313 مسلمان تیار ہو جاتے ہیں گردنیں کٹوانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں غزوہ بدر میں لے کر پہنچتے ہیں، نگاہ اقدس ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ سو جاؤ، رات تمہیں تلواروں کے سائے میں گزارنی۔ صحابہ سو گئے، اور کائنات کا امام ریتیلی زمین پر سر سجدے میں رکھ کر پڑا رہا، عرش والے اگر یہ چھوٹی سی مخلوق اگر جنگ ہار گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ میں نے ان نادانوں سے کہا اللہ کی راہ میں لڑ جاؤ، انہوں نے انجام نہیں دیکھا، لڑنے کے لیے آ گئے۔ عرش والے کی غیرت کو جلا لایا، کہا فرشتوں میں نے تمہیں اس لیے تو نہ بنایا کہ جنگ کے میدانوں میں بھیجا کروں، لیکن آج میرے مصطفیٰ کے ساتھی بے سر و سامان آئے ہیں، تلواریں اٹھاؤ، 5000 کی تعداد میں غزوہ بدر میں کود جاؤ۔
مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی تھی، 70 گردنیں لے کر آئے تھے، 70 کو قیدی بنا کر لے آئے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی مسلمانوں غزوہ بدر کے مسلمانوں کا ایمان تو پیدا کرو، فرشتے کل بھی تمہاری مدد کو آئے تھے، فرشتے آج بھی آئیں گے۔ پوری زمین تنگ کر دی گئی مسلمانوں کے لیے، لیکن یاد کر لیجئے ظلم کی رات بہت لمبی نہیں ہوتی ہے۔ فرعون چلا گیا، قارون بھی گیا، شداد بھی گیا، ابو جہل بھی گیا، ہٹلر بھی گیا، اور موجودہ وقت کے بھارت کا وزیر اعظم کی بھی کرسی جائے گی۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج ہم سے سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے، آپ بھارت کے وفادار شہری ہو کہ نہیں ہو؟ ناگرکتا قانون سنشودھن بل لانے کی سازش کی گئی، آپ بھارتی ہو یا نہیں ہو؟ جب آزادی کا آندولن چل رہا تھا، جلیان والا باغ میں مسلمان ملک کی آزادی اور اس کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، جنرل ڈائر نے، انگریزوں کے آفیسر نے مسلمانوں پر گولی چلانے کا آدیش دے دیا۔ پوچھا گیا آدیش کیوں دیا تھا؟ کہا اس لیے دیا تھا کہ مسلمان جنگ کی آندولن سے بھاگ رہے تھے۔ خان عبدالغفار خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ سرکار اگر ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ پر دکھا دے گی، مسلمان بھارت کی آزادی کے آندولن سے باہر ہو جائے گا۔ 5 دنوں تک پوسٹ مارٹم چلا، 76 لاشیں ملی، اور 76 کے 76 مسلمانوں نے گولیاں اپنے سینوں پر کھائی تھی۔ یہ ہمارا اتہاس۔ اور ساورکر نے جیل میں رہتے ہوئے 3 مرتبہ انگریزوں کو معافی نامے لکھے۔ یہ تمہارا اتہاس تھا۔ گفتگو ہوگی تو دامن تمہارے بھی تار تار ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، آج اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ ہم سنی بات میں ہیں، حنفی بات میں ہیں، دیوبندی بات میں ہیں، سب سے پہلے یہ عہد کرنا ہے کہ حضور کی سب سے بڑی ہم امت ہے اور امت محمدیہ میں شامل حال ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ اب اگر ایک نہ ہو پائے تم مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ آج اسی اتحاد کی اس ملک میں ضرورت ہے، اسی بقا کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی، اور یہ تو ان لوگوں کی بات ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مشہور شاعرہ تھی، اور اسلام لانے سے پہلے ان کا ایک بھائی کسی جنگ میں مار دیا گیا تھا۔ ایسے ایسے مرثیے لکھے تھے کہ پتھر دل کلیجوں نے بھی رونا سیکھ لیا تھا۔ لیکن وہی خنسہ جب رضی اللہ عنہا بنتی ہیں تو سن 16 ہجری میں اپنے 4 جوان اولادوں کو اسلام کی بقا کے لیے لے کر میدان جنگ میں پہنچ جاتی ہیں، اور تقریر ہوئے قید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے اولادو، تم نے اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے اور اپنی مرضی سے تم نے اسلام قبول کیا ہے، تمہارے اوپر کسی کا جبر و اکراہ نہیں،
اور یاد کر لو میں نے نہ کبھی تمہارے ننیحال کو رسوا کیا ہے نہ تمہارے باپ کو کبھی شرمندہ کیا ہے. تمہارا نسب بے داغ ہے, تمہارا حسب بھی بے عیب ہے. میرے جگر کے ٹکڑوں, یوں ہی چہرے شب سے یہ پردے سیاہ اترا, تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہو. یاد رکھنا لڑائی تمہارا پیشہ ہے, بہادری تمہارا شیوا ہے. جاؤ میرے دودھ کی لاج رکھنا, خاندان کے خون کی آبرو رکھنا. میدان جنگ میں جیت جانا بھی کامیابی ہے, درجے شہادت پہ فائز ہو جانا بھی فتح و نصرت ہے. جاؤ میری اولادوں, ان دونوں میں سے جو بھی حاصل کر سکتے ہو کر لینا. میں تمہاری وجہ سے اسلام کی بقا کی خواہاں ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں صاحبزادے میدان جنگ میں کود گئے اور یکے بعد دیگرے اللہ کی راہ میں شہید کرتے ہوئے چلے گئے. خبر ملی بوڑھی خنسا کو کہ تمہارے چاروں کے چاروں اولادیں شہید ہو گئی ہیں. نگاہ آسمان کی طرف اٹھی, الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم, عرش والے تیرا شکر و احسان ہے جس نے ہماری چاروں اولادوں کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا. اور ایک عورت تو وہ بھی آ گئی تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں, اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے سنسار کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا, سوچا کہ اگر میں اسے سنسار کروا دوں گا اس کے بچے کو دودھ کون پلائے گا. حمل سے تھی, قصور اس کا کیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم چلی جاؤ, جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تب میری خدمت میں آنا, میں تمہیں رجم کروا دوں گا. اور چلی گئی. دوبارہ آئی, اللہ کے رسول بچے کی ولادت ہو چکی ہے, کم سے کم اب تو قتل کروا دیجیے, میں نے زنا کیا ہے. آج تو زنا کرتے ہوئے آدمی جب تک دوستوں کو نہ بتا دے اس کی روح کو تسکین ہی نہیں ملتی, یا جانے دینے کے لیے تیار. اللہ کے رسول بچے کی ولادت ہو چکی ہے, مجھے قتل کروا دیجیے. نبی علیہ السلام کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے اسے قتل کروا دیا اس کے معصوم بچے کو دودھ کون پلائے گا. کہا جا چلی جا, جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا پھر میری خدمت میں آنا. اور چلی گئی, بچے کو دودھ پلایا, دودھ کی مدت بھی گزر گئی. اللہ کے رسول پھر واپس آئی, اب تو مجھے قتل کروا دیجیے. جب پہلی مرتبہ آئی آپ نے حمل سے دیکھا, مجھے واپس کر دیا. دوبارہ آئی, کہا بچے کو دودھ کون پلائے گا, آپ نے پھر مجھے واپس کر دیا. اللہ کے رسول بچہ پیٹ سے باہر بھی آ چکا ہے, دودھ پینا چھوڑ بھی دیا ہے, اب تو مجھے رجم کروا دیجیے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا, صدیق اکبر بھی شامل ہیں, فاروق اعظم بھی شامل ہیں, علی بھی شامل ہیں, عثمان ذی النورین بھی شامل ہیں, طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل ہیں, سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہیں. صحابہ کے ہاتھ میں پتھریں تھی اور پتھروں سے زانیہ عورت پر ایسی پتھروں کی برسات کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس زانیہ عورت کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے جنازے کو اٹھاؤ, آمنہ کا لال اس زانیہ عورت کی نماز جنازہ پڑھائے. فاروق اعظم آگے, اللہ کے رسول یہ زانیہ عورت ہے, یہ فاحشہ عورت ہے, زنا کے جرم میں قتل کی گئی ہوئی عورت ہے. آپ جیسی عظیم المرتبہ شخصیتی زانیہ عورت کی نماز جنازہ, اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا فاروق اعظم اس عورت نے گناہ کیا, گناہ کے بعد احساس گناہ کیا, احساس گناہ کرنے کے بعد اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں
ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اس زانیہ عورت کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دوں، مدینہ کے 70 لوگوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ان کا احساس تھا، اور ہمارا تو ضمیر کبھی جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان۔ دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، صحابہ کی پرورش کی تھی، انہیں دین سکھلایا تھا، دین پہ چلنا بتایا تھا۔ امت کی رہنمائی کے لیے اپنی زندگی میں نہ رہنے کے بعد کس مشن پہ چلنا ہے انہیں صحابہ کو بتایا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا، گاڑی میں آ رہا تھا، کہ یہاں برتھڈے بھی لوگ بہت مناتے ہیں۔ صاحب بتا رہے تھے، کوئی اور تھے وہ بھی بتا رہے تھے۔ اب برتھ ڈے اگر آپ کو منانا ہے تو کیا نبی نے منایا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، بتاؤ برتھ ڈے حضور نے منایا ہے؟ 1400 سال سے وہی جنگ ہم لڑ رہے ہیں بریلیوں سے کہ اللہ کے رسول نے نہیں منایا، نہیں منا سکتے، اور آپ بنانے کے بعد جواز کا درجہ انہیں عنایت کر رہے۔ کیا صحابہ نے منایا ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے بنایا ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے منایا ہے؟ سعد بن معاذ نے بنایا ہے؟ اسید بن حضیر نے منایا ہے؟ کسی نے منایا ہے؟ جو چیز کل شریعت نہیں بن سکتی تھی وہ آج شریعت نہیں بنے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے تھے وہ شریعت اب اللہ کے رسول کے جاتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اگر صحابہ کی زندگی میں کوئی عمل مل سکتا ہے تو جواز کا درجہ مل سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو آج اسے سنت کا درجہ دینا یا غیروں کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنانا یہ سراسر ناجائز حرام و شرک ہے۔ ارے وہ تو وہ لوگ تھے، مصعب بن عمیر مشہور صحابی رسول، بڑے خاندان کا چرم و چراغ، عرب پتی تاجر کا بیٹا، اسلام قبول کرتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ باپ زندہ نہیں ہے، چچا نے گھر سے نکال دیا، جاؤ اسلام لے کر، پراپرٹی میں تمہیں کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ چلا گیا چھوڑ کر گھر بار۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، مدینے میں مصعب بن عمیر آئے، مکہ کی سرزمین میں مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول نے مدینے بھیجا۔ مصعب بن عمیر، تمہاری زبان اچھی ہے، بیان اچھا ہے، گفتگو اچھی ہے، کلام اچھا ہے، اسلام کی تحفظ اور بقا کے لیے جب تم نے سب کچھ چھوڑ دیا مدینے جاؤ اسلام پھیلانا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن دیکھا مصعب بن عمیر کو، مکہ کی گلیوں میں مصعب بن عمیر سے زیادہ قیمتی لباس کوئی پہننے والا نہیں تھا۔ جس راستے سے خوشبو آئے لوگ بتا دیتے تھے اس گلی سے گزرنے والا مصعب بن عمیر ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد پھٹے پرانے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے۔ مدینہ گئے اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور مدینہ جا کر مذہب اسلام کی ایسی تبلیغ کی کہ چند مہینوں کے اندر مدینہ کی اکثریت آبادی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور پھر جب مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا تو وہی عرب پتی باپ کا بیٹا جب انتقال ہوا تو کفن پہنانے کے لیے کفن بھی میسر نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کبھی اپنی زندگی کو نہیں دیکھا۔ صہیب رومی مکہ کی سرزمین میں بہت دولت کمائی، تجارت کی، ناز و نام میں پلے، اور جب انہیں خبر ہوئی کہ محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دی،
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ہجرت کی, انہوں نے بھی ہجرت کرنے کی تمنا کر لی. گھر چھوڑ دیا, کاروبار چھوڑ دیا, وطن چھوڑنے کی تمنا کر لی, زمین و جائیداد چھوڑنے کی بھی تمنا کر لی تھی. مکہ کے مشرکوں کو پتا چلا, کہا سارا مال مکہ میں کمایا مدینہ لے کے جا رہا ہے, ہم اسے جانے نہیں دیں گے. گھیرا بندی کی, سہیب رومی کو گرفتار کروایا, کہا مال مکہ میں کمایا حضور کے پیچھے لے جا کے خرچ کرو گے, ہم تمہیں مال لے کے مدینہ نہیں جانے دیں گے. کہا یہ بتاؤ اگر پورا مال میں تمہارے حوالے کر دوں میری جان چھوڑ دو گے, مجھے جانے دو گے؟ کہا جانے دوں گا. کہا سارا مال تمہارا ہے, ایمان ہمارا ہے. چلے گئے مدینہ. نبی علیہ السلام نے سہیب رومی کو دیکھا, صحابہ کی طرف اشارہ کیا, سہیب رومی کا استقبال کیا, کہا لوگوں یہ وہ سہیب رومی ہے جو سب کچھ لٹا کے آیا ہے, ایمان بچا کے آیا تھا, یہ وہ لوگ تھے. اور ایسی ایسی زندگی گزاری انہوں نے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, اب سہیب رومی کو ہمس کا گورنر نامزد کرتے ہیں. کہتے ہیں سہیب رومی تمہیں ہمس کے گورنری کے فرائض تمہیں انجام دینے ہوں گے. کہا امیر المومنین میں گورنر بننے کے لائق نہیں ہوں. کہا مگر گورنر تمہیں بننا پڑے گا. گورنر بنا دیا. کہا وظیفہ جاری کر دوں؟ کہا امیر المومنین میں وظیفہ لے کے کیا کروں گا, بیت المال سے جو مال ملتا ہے وہ میرے لیے بہت ادھک ہے. اپنی ذمہ داری پہ لگ گئے. کچھ دنوں کے بعد کچھ معزز شخصیات کا امیر المومنین کے دربار خلافت میں ورود مسعود ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمت شہر کے کچھ غریبوں کے نام ہماری لسٹ میں دیجئے تاکہ میں ان کی مالی امداد کر سکوں. انہوں نے ایک لسٹ بنائی, لسٹ امیر المومنین کو پیش کیا. آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ ان غریبوں کی لسٹ میں ہمس کے گورنر سعید بن عامر کا غریبوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام لکھا ہوا تھا. امیر المومنین نے پوچھا یہ کون سا سعید بن عامر؟ کہا وہی جسے آپ نے گورنر بنا کر بھیجا. کہا وہ اتنا غریب؟ کہا امیر المومنین وہ اتنا غریب ہے کہ کئی دن تک اس کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ہیں. امیر المومنین نے 1000 دینار کی تھیلیاں دی. کہا جاؤ سعید بن عامر کو میرا سلام عرض کرنا اور دینار کی تھیلیاں انہیں عطا کر دینا. انہوں نے سلام عرض کیا. گورنر صاحب کو 1000 دیناروں کی تھیلیاں دی, اور تھیلیاں ملنے کے بعد انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی بیوی گھر میں سے نکل پڑی. کہا کیا ہوا؟ کیا امیر المومنین کی وفات ہو گئی؟ کیا مسلمانوں کو کسی جنگ میں شکست ہوئی؟ کیا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا؟ کہا نہیں, اس سے بھی بڑی بلا میرے گھر آئی ہے. مال آیا ہے میری آخرت بگاڑنے کے لیے. میری بیوی گواہ ہو جانا کہ 1000 دینار کی تھیلیوں کو میں نے ہمس کے غریبوں میں تقسیم کرنے کی نیت کر لی ہے. کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین کا اس علاقے کا دورہ ہوتا ہے. امیر المومنین نے تمام کے تمام لوگوں کو بلایا. کہا یہ بتاؤ اپنے گورنر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ لوگوں نے اس شریف گورنر کی شکایتیں کرنی شروع کر دی. کہا امیر المومنین آپ کے گورنر صاحب کی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ صبح گھر سے ذرا دیر میں نکلتے. کہا دوسری غلطی کیا ہے؟ کہا دوسری غلطی یہ ہے کہ کسی دن دوپہر کے بعد گھر سے نکلتے. کہا تیسری غلطی کیا ہے؟
کہا تیسری غلطی یہ ہے کہ کسی دن وہ کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا چوتھی غلطی کیا ہے؟ کہا چوتھی غلطی آپ کے بھیجے ہوئے گورنر کی یہ ہے کہ وہ رات کے وقت کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ گورنر کو امیر المومنین نے بلایا، کہا سعید بن عامر، لوگوں کی شکایتیں ہیں، میں نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا تھا، اپنے مسئلے کی صفائی پیش کی تھی۔ گورنر وقت نے کہا امیر المومنین، یہ معاملہ میرا ذاتی تھا، لیکن چونکہ میں حکومت کا ایک فرد ہوں اس لیے میں اپنے معاملے کی صفائی لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ امیر المومنین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گورنر ضرور ہوں مگر ہمارے پاس کام کرنے والا کوئی خادم اور نوکر موجود نہیں ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہوں، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، انہیں روٹی کھلاتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، لوگوں سے ملنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہوں۔ امیر المومنین، اس لیے نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے۔ کہا لیکن کسی دن دوپہر کے بعد نکلتے ہو؟ کہا امیر المومنین، اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں گورنر ضرور ہوں مگر میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا موجود ہے، میں اسے پہنتا ہوں، جب یہ گندا ہو جاتا ہے اسے نکالتا ہوں، اسے دھوتا ہوں، اور جس دن دھونے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں سکھانے میں دیر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین، اس دن میں دوپہر کے بعد گھر سے نکلتا ہوں اور اس ایک لباس کے سوا میرے پاس کوئی لباس بھی موجود نہیں۔ اور کہا تیسری بات امیر المومنین یہ ہے کہ میں کبھی کبھی مجلس میں لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو میرے سامنے مشرکوں نے حضرت خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا تھا اور کہتے جا رہے تھے کہ خبیب کفر نہیں کہلواتا، شرک نہیں کہلواتا، بدعت نہیں کرواتا، صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ پھانسی کے پھندے پہ محمد ہوتے تو میں ابھی اتار دوں گا۔ اور خبیب کہتے جا رہے تھے ظالمو، حضور کی محبت کو ہم سے تم نے جانا ہی نہیں۔ ارے حضور کی محبت تو یہ ہے، ایک جان کیا اگر 100 جانیں ہوتی محمد کے لیے وہ بھی قربان کر دیا ہوتا۔ میں جب وہ منظر یاد کرتا ہوں تو امیر المومنین بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں کہ بروز قیامت اگر خدا نے پوچھ لیا تم نے خبیب کی مدد کیوں نہیں کی تھی، جواب کیا دوں گا؟ اور کہا امیر المومنین چوتھی شکایت جو میرے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ میں رات کے وقت کسی سے نہیں ملتا ہوں۔ امیر المومنین، مسئلہ یہ ہے میں دن بھر رعایا کی خدمت کرتا ہوں، ان کے مسئلے سنتا ہوں، مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جب رات کا سناٹا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ اس لیے امیر المومنین میں رات کے وقت کسی سے نہیں ملتا ہوں۔ امیر المومنین نے ساری باتیں سنی، 1000 دینار کی تھیلیاں نکالی، کہا کام تم نے بڑا اچھا کیا، یہ تھیلیاں ہمارے طرف سے۔ بیوی خوش ہے، 1000 دینار کی تھیلیاں آئی ہے، آج تو گھر میں غلام آئے گا، مال آئے گا، ضرورت کی اشیاء آئے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی سعید بن عامر نے، کہا میری زوجہ، اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کی بارگاہ میں جو قرض حسنہ دے گا اللہ اسے بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا۔ میری بیوی گواہ رہنا، 1000 دینار کی تھیلیوں کو اللہ کی بارگاہ میں میں نے قرض حسنہ دے دیا ہے۔
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. مذہب اسلام پر کبھی آنچ نہیں آنے دی. اور آج اسی ضرورت ہے اسے مسلمان بننے کے لیے، آج ضرورت ہے اسی طرح سے ایمان والا بننے کے لیے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوتی ہے. غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بچاتے بچاتے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. محدثین نے اس حدیثوں پہ تھوڑے تبصرے کیے، لیکن گفتگو اگر کسی کام کی ہو تو میں سمجھتا ہوں سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں. شہادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے حضور کی جان بچاتے ہوئے شہادت ہوئی. اور ظالموں نے ان کے ہاتھ کو کاٹا تھا، ان کے پاؤں کو کاٹا تھا، ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا تھا، کلیجہ نکال کے زخمی کر کے چبایا تھا. اور حضرت حمزہ کے لاش کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ دیکھنے لائق بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو، دوڑے ہوئے تشریف لائے. حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو خبر ہوئی، وہ بھی دوڑی ہوئی تشریف لائیں. نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو آتے ہوئے دیکھا. فرمایا میری پھوپھی حضرت صفیہ، تمہارے بھائی کے لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے اتنے ٹکڑے بنائے ہیں کہ دیکھو گی تو کیا دیکھو گی. حضرت صفیہ کھڑی ہو گئی. فرمایا حضور آپ میرے رشتہ دار ہی نہیں، آپ میرے قائد بھی ہو. اگر آپ کہو گے میں لاش کو نہ دیکھوں تو نہیں دیکھوں گی، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کے لاش کو دیکھ کر ماتم و بین کروں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، تو حضور ایسا تو نہیں ہوگا. میں اپنے بھیا کے لاش کو دیکھوں گی تو گردن اٹھا کے فخر سے کہوں گی کہ عرش والے تو نے میرے بھیا کو وہ موت دی ہے جس موت نے کائنات کے تمام بہنوں سے اس کی بہن کو افضل بنا دیا. سارے بہنوں کے بھائی اپنا سر کٹا کے آئے ہیں، صفیہ کا بھائی جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا. عرش والے کی غیرت کو جلال آیا. جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ امام کائنات کے ذریعہ کائنات کے تمام مسلمانوں کو یہ خبر کر دو کہ آج کے بعد اسلام کی راہ میں جتنے بھی شہید ہوں گے اللہ نے ان تمام شہیدوں کے سردار سید الشہداء حضرت حمزہ کو بنا دیا. اور اسی لیے 23 سالہ قلیل مدت میں اس قدر افرادی قوت کسی اور مذہب کا اعجاز نہیں بن سکتی. وہ زندہ تھے تو زندہ نظر آتے تھے، بنے ہوئے مٹی کے، لیکن پرواز آسمانوں سے اوپر تھی. وہ موت سے نہیں، موت ان سے ڈرا کرتی تھی. وہ صحابی جن کا رب اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کے استاد رسول اللہ، اسی لیے اللہ نے انہیں بنا دیا رضی اللہ. میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بعد میں ختم ہوگی، اللہ نے جنت تمہارے لیے پہلے لکھ دی. آج حالات الگ ہیں، معاملات مختلف ہیں. ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا. یاد کیجئے 1400 مسلمان صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 سال کے بعد 1400 مسلمان عمرے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے. مشرکین مکہ نے انہیں مکہ میں گھسنے نہیں دیا.
حضرت عثمان غنی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، کہا عثمان جاؤ گفتگو کر کے آؤ، ہمیں عمرہ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ عثمان غنی عمرے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے گئے اور کسی نے خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ یاد کیجئے وہ 1400 مسلمان جو عمرے کی نیت سے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارا ایک دینی بھائی مارا گیا ہے، کہا حضور عمرہ بعد میں کریں گے، بھائی کے قتل کا بدلہ پہلے لیں گے۔ عثمان ہر کسی کا پٹیدار نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، خاندان والے نہیں تھے، ایک مسلمان مارا گیا تھا، اس کی جان کا بدلہ لینے کے لیے حضور کے ہاتھ پہ 1400 مسلمان بیعت کر رہے تھے۔ آج اپنے بھائیوں کے ساتھ سازشیں کرتے ہو، غیروں کے ہاتھ انہیں ذلیل کرواتے ہو، مقدمے لکھواتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگے میرے تیز ہوا ہے، اگلا مقدر آپ کا ہے، میرے قتل پہ وہ بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ سازش کرو گے تو سازش کا شکار بھائی کو کرواؤ گے، شکار تمہیں بھی ہونا پڑے گا۔ اس لیے صحابہ کی وہ زندگی اختیار کرو جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، دین کے اس راستے پہ چلو جس کے بارے میں کہا تھا اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لائے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک زندہ رکھے صراط مستقیم پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو مذہب اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔